جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جو کفر کے اندھیرے تھے، کفر کی تاریکیاں تھیں، کفر کے گھٹا ٹوپ جو بادل چھائے ہوئے تھے، اللہ نے سرکار کی آمد کے صدقے وہ سب کے سب جو ہے وہ بادل کافور فرما دیے۔ انسانیت کی کیا حالت تھی، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں اور انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلام بنایا ہوا تھا انسانوں کو، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، بچوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، مردوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، بوڑھوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، بیماروں کے کوئی حقوق نہیں تھے، جانوروں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے سب کو ان کا حق دلا دیا۔ اتنا برا انسانیت کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا۔ سرکار محسن انسانیت ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت بہت سے ارہاسات، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے جو خلاف عادت واقعات رونما ہوتے ہیں، خرق عادت یعنی عادت سے ہٹ کر جو چیزیں رونما ہوتی ہیں، اور نبی کی جو ہے ولادت سے پہلے اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور نبوت کے اعلان کے بعد جو آپ خلاف عادت جو واقعات جو ہے وہ ظہور پذیر کرتے ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اعجاز سے ہے، اعجز یعجز اعجازا، اس سے جو ہے معجزہ ہے عقل کو عاجز کر دینے والا، عقل میں بات نہیں آتی، اس سے ہٹ کر جو ہے معاملات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اور نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ رب العالمین دعوی نبوت جو حقیقی طور پر کرتے رہے، اللہ ان کے ہاتھ پر وہ معجزات صادر کرتا رہا۔ تو معجزات بھی، ارہاسات بھی علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن آج جو میں نے آیہ کریمہ سرکار کی نعت پر مبنی ہے، سرکار کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کے مطابق ہے، وہ میں نے تلاوت کی کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم کسی بھی رسول کو جب بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی کیا کی جائے؟ ان کی آمد پر خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا، لائٹنگ کی صورت میں، جھنڈیوں اور جھنڈوں کی صورت میں، محافل کی صورت میں، ثناخوانی کی محافل کی صورت میں جو ہے یہ بھی ایک حصہ ہے، جلوس کی صورت میں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل قائم کرنے کی صورت میں، درود پاک پڑھنے کی صورت میں، ان کی سیرت پڑھنے کی صورت میں، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کہ میرے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان سے محبت کرنے کا جو عظیم مقصد ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے، اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تحقیق رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف نہیں لائے فقط کہ ہم جناب سال کے ساتھ ان کو یاد کر لیں یا محفل میں یاد کر لیں، بلکہ باقی ہمارا کھانا سنت کے خلاف ہو، ہمارا پینا سنت کے خلاف ہو، ہماری خوشی غمی سنت کے خلاف ہو، ہماری تجارت، ہمارا لین دین سنت کے خلاف ہو، ہمارے آپس کے معاملات جو ہیں وہ سنت کے خلاف ہوں، ہماری عبادات سنت کے خلاف ہو۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ نکاح ہمارا، طلاق دینے کا طریقہ، نکاح کرنے کا طریقہ، خوشی منانے کا طریقہ، غم کے وقت کے جو طریقے ہیں جو پیش آتے ہیں معاملات، وہ سب کے سب ہمارے سنت کے خلاف ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہر معاملے کے اندر کوئی پہلو جو ہے، کوئی شعبہ سرکار نے تشنا نہیں چھوڑا، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی اس میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے لیے، اچھا یہ کس کے لیے ہے بہترین نمونہ؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، یہ اس کے لیے نمونہ ہے۔ تو
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام آپ نے ہمیں عطا کیا، قرآن آپ لے کر تشریف لائے، اور یہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک بہترین جو ہے وہ ضابطہ ہے۔ فرمایا کہ اس کا حق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، سرکار کے اسوہ کی کیا کی جائے؟ پیروی کی جائے۔ عزیزان محترم، غزوہ خندق، یہ دیگر غزوات کے جس طرح ہوئے بدر، احد، تو اس طرح غزوہ احزاب اس کو کہا گیا، اور غزوہ خندق بھی اس کا نام ہے۔ اس کے موقع پر جن سنگین حالات کا مسلمانوں کو سامنا تھا، کفار عرب اپنی بھرپور افرادی قوت یعنی کہ عظیم فوج کے ساتھ اور حربی قوت، جنگی قوت کے آلات حرب، لڑائی کے جو ساز و سامان تھے، ان کی کثرت کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اچانک جو ہے وہ چل پڑے، اور اس حملے کو پسپا کرنے کے لیے جس قدر تیاری کی ضرورت تھی، مسلمانوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، نہ مسلمانوں کے پاس اتنا وقت تھا، نہ اتنی افرادی قوت تھی، اتنی بڑی فوج نہیں تھی، اور نہ ہی جو ہے وہ اتنی خوراک تھی کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جا سکتا۔ تو اور پھر کیا ہوا کہ عین وقت پر جب پتہ چلا کہ کفار حملہ آور ہونے والے ہیں، تو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے جو یہودی تھے، بنو قریظہ کا قبیلہ، ان کا معاہدہ تھا کہ کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا جو ہے جواب دیں گے اور اپنا ڈیفینڈ کریں گے۔ انہوں نے بھی عین وقت پر آ کر منافقت دکھائی اور معاہدہ توڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کی غداری سے حالات اور زیادہ سنگین ہو گئے، اور ایسے ہوش ربا حالات میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی شاندار سیرت جو ہے وہ پیش فرمائی۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے سایہ کریمہ میں کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیسی آپ نے جو ہے وہ سیرت جو ہے ظاہر فرمائی، پیش فرمائی، کہ آپ ان برے حالات میں، ان کٹھن حالات میں قدم بقدم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ موجود رہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی اور خود جو ہے وہ کوئی استراحت فرماتے رہے یا کچھ اور کام میں مصروف رہے، نہیں، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر آپ نے جو ہے وہ سارے معاملات سر انجام دیے۔ خندق کھودنے کا جو ہے وہ مشورہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جو ہے اپنے شہر میں ارد گرد جو ہے وہ خندق کھود دی جائے، بڑا بڑا سا گڑھا کھود دیا جائے، تاکہ نہ ہی ان کے گھوڑے اس کو کراس کر سکیں، آئیں تو اندر گر جائیں، نہ ہی جو ہے کافر جو ہاں آئیں، ہمارے جس طرح نہر بڑی سی بنائی گئی ہے یا اس طرح سے گڑھے یا دلدل یا مڈ وغیرہ اس طرح بنا دیے جاتے ہیں، یا کوئی پل بھی ہو تو عین لڑائی کے وقت میں اس پل کو توڑ دیا جائے تاکہ دشمن جو ہے وہ آگے پیش قدمی نہ کر سکے۔ تو یہ ایک طے پایا کہ خندق کھودی جائے۔ اب خندق جو ہے وہاں کوئی بڑی مشینیں تھوڑی تھی جنہوں نے کوئی خندق کھودنی تھی، وہ کس نے کھودنی تھی؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی نے کھودنی تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کھدائی میں خود شرکت فرمائی۔ سرکار کی سیرت دیکھیے کہ محبوب انبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانس والجان ہیں، فخر موجودات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اپنے غلاموں کے ساتھ مل کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کو کھود رہے ہیں، چٹانوں کو توڑ رہے ہیں، اور مٹی اٹھا اٹھا کر خود جو ہے وہ باہر پھینک رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کتنی عظیم جو ہے وہ عاجزی کی مثال ہے، اور کیسی پیاری سیرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹانوں کو توڑ رہے ہیں، چٹان توڑ بھی رہے ہیں اور غیب کی خبریں بھی عطا فرما رہے ہیں کہ یہ روم بھی فتح ہو جائے گا، یہ فارس بھی فتح ہو جائے گا۔ اب بظاہر تو حالات ایسے، یہ کھانا پورا نہیں تھا، آلات حرب نہیں تھے، بندے اتنے نہیں تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سپر پاورز تھیں اس وقت کی، ان کو شکست سے دوچار ہونے کی سرکار خبریں ارشاد فرما رہے ہیں۔
اور وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبریں پھر جب وقت آیا تو وہ من وعن جو ہے وہ پوری ہوئی، 100% پوری ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوراک کی قلت کا سامنا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح خود بھی فاقہ کشی سے دوچار ہیں۔ اگر صحابہ کرام نے بھوک سے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے تو ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر فاقے سے بھوک سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کیسی اعلیٰ مثال آپ نے پیش فرمائی۔ شدید سردی تھی، اس کے باوجود مہینوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ کے اندر قیام کیا۔ آج اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے ایئر کنڈیشن جو ہے وہ کنٹینر بنائے جاتے ہیں کہ پتھر جو ہیں ان کے فالوورز کھائیں گے، ڈنڈے ان کے فالوورز کھائیں گے، اور جو سربراہ ہے وہ جناب آرام کرے گا، پورا ٹائم پر کھائے گا، ٹائم پہ پیے گا، ٹائم پہ سوئے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کفر کے خلاف اور کفار کے خلاف برسر پیکار تھے، آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ اسی جگہ پر مہینوں جو ہے سخت سردی کے اندر خیموں کے اندر سرکار نے قیام فرمایا۔ کیسی بہترین سیرت کی یہ مثال ہے۔ جب دشمن حملہ آور ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر، ان کی حربی طاقت کو دیکھ کر پریشانی ظاہر نہیں فرمائی، بلکہ اپنے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے، انہیں دعاؤں میں مصروف رکھا، انہیں اللہ کی بارگاہ میں پہلے جو ہے وہ سجدوں میں مصروف رکھا، نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ یعنی کہ جب جنگ ہوئی اس وقت ایسا ہوا، یہ ایسا غزوہ تھا کہ 4-5 وقت کی نماز جو ہے، 4 وقت کی غالباً نماز اس کے اندر قضا ہو گئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سمیت۔ جو ہے وہ اتنا شدت کا حملہ تھا، اور پھر بعد میں ساری نمازیں جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ ہی قضا کی گئیں۔ تو یہ بھی ایک تعلیم امت کے لیے تھا کہ اگر ایسا معاملہ درپیش آ جائے، ویسے تو اسلام نے صلاۃ الخوف پڑھنے کی جو ہے وہ ترکیب بتائی ہے قرآن کے اندر کہ اگر جو ہے دشمن حملہ آور ہو تو آدھے لوگ جائیں اور 1 رکعت پڑھ لیں امام کے پیچھے، پھر وہ واپس آ جائیں اور پوزیشن سنبھال لیں۔ ابھی نماز ان کی چل رہی ہے، نماز آدھی پڑھ آئے ہیں اور آدھی جو ہے واپس آ کے پھر دوبارہ بارڈر پہ کھڑے ہو گئے ہیں، چوکیوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ جا کر اسی امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لیں، یا آدھی پڑھ لیں، 2 پڑھ لی ہیں تو باقی 2 پڑھ لیں جا کر، 2 دوسرے پڑھ آئے اور 2 یہ پڑھ آئے، اور باقی بعد میں اپنی نماز کو اس طرح مکمل کرے۔ تو یہ ایک وہ خاص واقعہ ہے کہ غزوہ احزاب کے اندر 4 وقت کی نمازیں جو ہیں اکٹھی قضا ہو گئی تھی۔ یہ بھی آپ کی معلومات میں اس کا اضافہ ہو جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہے عبادات بھی ساتھ ادا فرمائیں، اور اس میں بھی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں بھی ہدایت ہے، اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، جو ہے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ اچھا، بنو قریظہ کی بدعہدی کا جب علم ہوا کہ یہودیوں نے معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا ہے، اس پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جبین مبارک پر جو ہے کوئی شکن نہیں آئی، حوصلہ ہی رہا، تسلی ہی رہی، استقامت کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ عزیزان محترم، جنگ میں ثابت قدمی دکھائی، شجاعت دکھائی، سختیوں کا عزم و ہمت سے مقابلہ کرنا اپنے صحابہ کو سرکار نے سکھایا۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر مسلمانوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ رسول کریم کی سیرت کی پیروی کرو، رسول کریم کی سیرت کی پیروی کرو، اور یہ بات وہی مانے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جسے اللہ کا ڈر ہوگا، قیامت کی دہشت جس کے جو ہے وہ دل کے اندر ہوگی، وہی یہ بات مانے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اللہ نے ماڈل بنا کر پیش کیا۔ عموماً اس موقع کے اوپر ہم نعرے جن باتوں پہ لگتے ہیں نا وہ والا بیان سننے کے عادی ہوتے ہیں، اور میری عادت ہے کہ اس کے الٹ چل کر بھی نا، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ خالی معجزے ہی بیان کرتے رہتے ہیں، واقعی بیان کرتے رہتے ہیں، سیرت کی بات ہی نہیں کرتے، سنت کی بات ہی نہیں کرتے، جو ہے اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی، اور عمل سے یہ پیدل رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، ہر قسم کی ہم بات کرتے ہیں۔ میلاد کے اندر سرکار کی سیرت پر بھی بیان ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ صحابہ کے واقعات آگے سنیں گے تو آپ کا بھی جذبہ بڑھے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد آتا ہے یا ایسی کوئی محفل آتی ہے، اس میں جذبہ ملتا ہے، ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی بھی منانی ہے اور حضور کی سنت پر عمل بھی کرنا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے اور مقامات پر بھی فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو میرے رسول تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑاؤ، بلکہ میرے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اور اتباع کا معنی ہی کیا ہے؟ کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے پاؤں کے نقش پر اپنا قدم رکھنا، یعنی جیسا جیسا کسی نے کیا ہے ویسا ویسا پرفارم کرنا۔ تو ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی ایسی اتباع کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محبوب ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہر بندہ توحید کے نعرے لگا رہا، توحید توحید توحید، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہی اس کے سینے میں الا ماشاء اللہ ہے ہی نہیں۔ عشق اسی کے سینے میں ہے جو ادب والا ہے، تعظیم والا ہے، سرکار علیہ السلام کی عظمتوں کا قائل ہے، وہی جو ہے سرکار سے عشق کرنے والا، اور وہی حقیقی معنوں میں سرکار کی اتباع بھی کرنے والا ہے۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس کو دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجتاً یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور پھر محبوب بنانے کے ساتھ ساتھ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ عزیزان محترم، پتہ چلا کہ حقیقی زندگی وہی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق جو ہے وہ گزاری جائے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارے جنگی معاملات، ہمارے سیاسی معاملات، ہمارے مذہبی معاملات، ہمارے دینی معاملات، ہمارے معاشی معاملات، ہمارے معاشرتی معاملات، ہمارے ازدواجی معاملات، ہمارے سماجی معاملات، سب کے سب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے تو ہماری زندگی کا ہر حصہ، ہر ہمارا عمل جو ہے وہ عبادت خداوندی بن جائے گا۔ اور اصل مقصود بھی یہ ہے، ہم فتنوں کا شکار ہیں، ہم جھگڑوں کا شکار ہیں، ہم لڑائیوں کا شکار ہیں، ہم کھینچا تانی کا شکار ہیں، ہم بدامنی کا شکار ہیں، ہم مصیبتوں میں، بلاؤں میں، بحرانوں میں، نفرتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم اتباع رسول نہیں کر رہے، ہم رسول اللہ کی اتباع جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بدامنی ہے، نفرت ہے، اور بے چینی ہے، اضطراب ہے، نہ ہماری معاشی حالت اچھی، نہ ہماری خاندانی حالت اچھی، نہ ہماری مسجدوں میں امن، نہ ہمارے بازاروں میں امن، نہ ہمارے ایوانوں میں امن، نہ ہماری عدالتوں میں امن، نہ ہمارے اداروں میں کسی جگہ پر کوئی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ محبت کی فضا کوئی نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، فتنہ ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ خالی نام لکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں وہ دیکھنے کا بس ثواب ملے گا، اصل تو ان ناموں والوں کی جو ہے تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے، ان کے لائے ہوئے قرآن کے مطابق عدل کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا کہ انہوں نے اس آیت پر کیسے عمل کیا، کتنا کا عمل کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اپنی زندگی کا سب سے عظیم مقصد یہ بنا لیا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق، آپ کے افعال کے مطابق، آپ کے اقوال کے مطابق، آپ کے احوال کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، اس سے ایک بال کے سرے کے برابر بھی نہ آگے ہونا ہے نہ ہی پیچھے ہونا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس کے متعلق صرف 5 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غزوہ احزاب میں حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ کفار حملہ آور ہونے والے ہیں، تو جاؤ اور کافروں کی خبر لے کر آؤ، اور ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ان سے۔ اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے، ایک شخص ہو اور آگے کافروں کا جو ہے وہ غول ہو پورا، تو وہاں جا کر جو ہے اپنی مردانگی دکھائے یا اپنی قوت کا مظاہرہ کرے،
اور جناب وہ کیا ہے، وہ تو سیدھا سیدھا جو ہے جب ٹوٹ پڑیں گے اس پر تو جان چلی جائے گی، تو یہ شہادت نہیں ہوگی، یہ خودکشی ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ اسلام کی ہدایت ہے، تعلیمات ہے ہمارے لیے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تیاری نہیں ہے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تو تم خود سے جنگ کی تمنا نہ کرو، خود سے جنگ نہ مانگو۔ ہاں جنگ برپا کر دی جائے، مسلط ہو جائے، تو پھر تو جنت تو ہم نے رکھی ہی تلواروں کے سائے میں ہے۔ مسلمانوں کی جو مائیں تھی وہ تو بچوں کو جوان ہی شہید ہونے کے لیے کیا کرتی تھی، ایسا ماحول تھا۔ اب تو ہوتا ہے کہ نہ باہر نہ جانا، کہیں گولی نہ لگ جائے، کہیں ڈنڈا نہ پڑ جائے، کہیں جناب وہ کوئی تم نے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ نہ بچے، ابھی تو بڑا کمانا ہے، ابھی تو مال بنانا ہے، ابھی تو خاندان بڑھانا ہے، ابھی تو پلازے اکٹھے کرنے ہیں، ابھی تو اور بڑے پلاٹ بنانے ہیں۔ نہ تم نے مرنا نہیں ہے، مریں گے اپنے ٹائم پہ جا کر۔ دین کے لیے کاہے کے لیے مرنا ہے؟ کوئی تم عقل ہے تمہارے جناب دماغ کے اندر؟ آج تو یہ سبق دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا کہ جتنی اولاد ہے ساری کی ساری راہ خدا میں قبول ہو جائے، ساری کی ساری جو ہے وہ شہید ہو جائے، شہادت کے جام پی لے۔ اور شہیدوں کی ماں بننے پر اس وقت عورتیں فخر کیا کرتی تھی۔ تو بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غور سے سننے والی بات ہے کہ ڈیوٹی سرکار نے لگائی کہ کافروں کی خبر لے کر آؤ۔ جس طرح آج بھی جاسوسی کی جاتی ہے جناب، وہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اب دوسرے ملک کے اندر بھیجتے ہیں کہ وہاں ہمارے خلاف کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی، یا اگر کوئی ارادہ بن رہا ہے ہمارے اگینسٹ تو کس سطح کا ہے، کس نوعیت کا ہے، تاکہ ہم وقت سے پہلے کیا کریں، اس کو روکنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ پسپا کرنے کے لیے اس کی تیاری کر لیں۔ تو حضرت حذیفہ کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو آپ ظاہر بات ہے بھیس بدلنے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ اس طرح سے جایا جائے، گھل مل کر کے پتہ نہ چلے، اور اس طرح سے جب وہاں پر گئے تو آپ نے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ابھی ہوئے تھے، تو ان کو دیکھا کہ وہ آگ سیک رہے ہیں، سردی تھی، آگ سیک رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ موقع بڑا اچھا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، نشانہ بنا لیا، کمان کو سیدھا کر لیا کہ جناب میں تیر برساؤں، اور 1 منٹ کے اندر جو اسلام کے اس وقت اسلام قبول کرنے سے پہلے بدترین دشمن تھے، ان کا تو ابھی میں صفایا کر دوں۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ چاہا، کہتے ہیں نشانہ باندھنے لگے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آ گیا کہ ان سے چھیڑ چھاڑ، فوراً رک گئے۔ یہ نہیں کیا کہ جس طرح ہماری اسلامی تاریخ میں آتا ہے کہ جناب اپنے امیر سے بڑے بڑے ہم انعامات لیں گے، یہ کام کر کے جائیں گے تو یہ کریں گے، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں اور ان کا سر قلم کر کے جو ہے وہ لے جانے میں کہ فلاں ملک کی جو ہے فلاں صوبے کی گورنری مل جائے گی، بڑے بڑے جناب انعامات ملیں گے، اور یہ لے کر جناب سروں کو لے کر گئے، اور نتیجے میں پھر کیا ہے، ان کی بھی جیسی جو موت ہوئی عبرتناک، تو کیا گورنریاں ملنی تھی، وہ بھی جو ہے وہ کتے کی موت ہی مارے گئے، بلکہ اس سے بھی جو ہے بدترین موتوں سے جو ہے اللہ نے انہیں دوچار کیا۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کیسے کی کہ اس وقت کے کافر جو تھے اسلام سے پہلے وہ نشانے پہ آ گئے، لیکن حضور کا حکم غالب آ گیا، حضور کا حکم یاد آ گیا، تو آپ نے وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور حملہ نہیں کیا۔ یہ پہلی مثال مسلم شریف میں ہے یہ حدیث پاک۔ اس کے علاوہ سفر جہاد میں جس کا میں نے پہلے بیان کیا کہ کسی منزل پر قیام ہوتا تو متفرق ہو کر صحابہ کرام پڑاؤ کرتے بکھر کر، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ متفرق ہونا شیطان کا کام ہے۔ ہم کس طرح صفیں بناتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں، ابھی بھی ہماری صفیں آئیڈیل نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ ساتھ لگنے کی کوشش کرے، وہ بندہ کہتا ہے نہیں چھوت ہے، پتہ نہیں وہ نماز کے اندر ہی پیچھے ہٹی جائے گا، نہیں میری سلوٹیں نہ خراب ہو جائیں۔ دھوبی کو اور ڈرائی کلین والے کو کافی پیسے دے کے بنوائی ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اتنے چوڑے ہو کے ہم جو ہے صفوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور میں جن صفوں میں خلا ہوتا ہے ان میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی، اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، اور دل ٹیڑھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی ہم یہاں پر نماز پڑھیں، کندھے ملا کر ہاتھ ملائیں، ذرا سی کسی بات پر جو ہے اختلاف ہو جائے، نہیں دیکھیں کہ یہ مسجد ہے، خانہ خدا ہے، یہ امام ہے، خطیب ہے، یہ بزرگ ہے، یہ فلاں ہے، سب کچھ بھول بھال کر
اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی جو جتنی غلاظت بھری وکیبلری ہے دماغ کے اندر، وہ گالی یہ بھی نہیں دیکھیں گے، یہاں گالی نہیں دیتے۔ کئی آپ کو واقعات سننے میں آتے ہوں گے کہ مسجد میں لڑائی ہو گئی اور ووٹنگ پہ لڑائی ہو گئی اور ڈنڈے نکل آئے اور پستولیں آ گئی اور گنے آ گئی مسجد کے اندر۔ کس وجہ سے بھائی؟ کس وجہ سے؟ گنے لانے والے کون تھے؟ مسلمان۔ اور کن کے خلاف لائے؟ وہ بھی مسلمان تھے۔ تو ہمارے نبی تو کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ ان پر کیسے عمل کر رہے ہیں، اور ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عمل ہمارا بالکل جو ہے وہ 180 ڈگری کے بالکل اگینسٹ ہے اس کے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں صحابہ سے سیکھنا چاہیے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ تو سرکار نے جب یہ کہا نا کہ بکھر بکھر کر رہنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، تو اس کے بعد اتنی شدت سے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا کہ جب بھی پھر پڑاؤ کرتے تو اتنا سمٹ جاتے کہ اگر ایک چادر تان لی جاتی یا خیمہ تان لیا جاتا تو سارے ہی اس کے نیچے آ جاتے۔ اب وہ کیسے سمٹتے ہوں گے؟ کوئی کسی سے چھوت نہیں کر رہا، کوئی نہیں یہ کہہ رہا یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، اس کے پاس سرمایہ اتنا ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں، سب کے پاس سرمایہ ایمان موجود ہے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ نہ ڈالر ہے، نہ یورو ہے، نہ جناب ریال ہے، نہ درہم ہے۔ سب سے بڑی دولت جو مسلمان کے پاس کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسلام میں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی جو ہے عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ تقوی والے کو حاصل ہے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ جو ہے دین کا علم رکھنے والا ہے، اسے اپنا امام بناؤ، اسے جناب اس کے لیے قرآن دازی بھی کرنی پڑے تو کرو۔ اسی طرح جب دفنانے کی باری آتی، اجتماعی قبریں بنتی یا جنازہ رکھنے کے لیے بھی جو ہے کٹھے جنازے آ جائیں تو اس میں بھی یہ ترتیب رکھی گئی ہے، جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہوگا اس کی میت سب سے آگے رکھی جائے، پھر اس سے کم والے، پھر اس سے کم والے، پھر اس سے کم والے کی۔ اور دفنانے میں بھی سب سے پہلے سرکار انہی کو مقدم کیا کرتے جن کا علم زیادہ ہوتا تھا قرآن کا۔ تو ہمیں تو یہ رہنمائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑی عمر کے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر کے صحابی تھے، اور آپ جو ہیں مسجد نبوی میں نمازیں تو سارے صحابہ اکثر جو ہے وہیں پڑھتے تھے، تو آپ اگر کہیں بازار سے واپس آتے اور آ کر گھر آ جاتے اور چادر اتار دیتے، کیونکہ چادریں استعمال ہوتی تھی اس وقت، تو اتار دیتے، تو کہتے ہیں کہ ان کو یاد آ جاتا نا کہ اوہو میں نے تو مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مدینہ میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک اپنے گھر میں داخل نہ ہو جب تک میری اس مسجد کے اندر آ کر جو ہے وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ یہ سنت بھی ہے کہ جب آپ سفر کا ارادہ فرمائیں تو مسجد میں 2 نفل پڑھ کر سفر کے پھر آپ نکلیں، اور جب واپس آئیں تو پھر مسجد میں آ کر 2 نفل پڑھیں، اور پھر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اس کے بعد گھر میں جائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے پہلے اور بعد میں اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ رکھتے تھے، اپنے جذبے کو اور ان کے جذبے کے ساتھ کمپیریزن کریں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ یعنی کہ بڑی عمر کے صحابی ہیں، اور گھر آ گئے اور چادر اتار دی، یعنی چادر اتارنے کا مطلب کیا ہے کہ ذرا ریلیکس ہو گئے۔ آج کے دور میں اگر ہوں تو ہم کہیں جی قمیض اتار دی، بنیان اتار دی، گرمی تھی پنکھے کے نیچے اے سی میں بیٹھ گئے، جو آج کی سہولیات ہیں۔ وہ صحابی اس دور کے حساب سے انہوں نے لباس اتار دیا ہے، لیکن یاد آ گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جو ہے وہ چھوٹ رہا ہے، فوراً دوبارہ، اب بوڑھے ہیں، یہ نہیں کہا مجھے رعایت حاصل ہے، مجھے استثناء حاصل ہے، نظریہ ضرورت کے تحت جناب میں تو یہ کون سا کوئی فرض ہے، یہ کون سا کوئی واجب ہے، نہ بھی عمل ہو تو کیا ہے۔ نہیں، جذبہ کیسا ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں دوبارہ اپنا لباس پہنتے اور مسجد میں جاتے، وہاں جا کے نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر تشریف لاتے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ جو نفل ہیں 2 سفر کے، وہ اس پر عمل کرنے میں وہ اتنا اہتمام فرماتے، اور ہم فرض نمازیں گول کر دیتے ہیں۔ 2-4 لوگ اکٹھے ہوں نا اور دونوں چاروں نے نماز نہ پڑھی ہو تو کوئی کسی کو یاد نہیں کراتا الا ماشاءاللہ۔ جو نمازی ہوگا وہ تو لیٹ ہی نہیں ہونے دے گا نماز، اس کے ساتھ اس کے تو دوست بھی کم رہ جائیں گے، اور یا مولوی کی بنا لیا جناب، جدھر بھی کدھر جائیے نماز ہی یاد کرانا جاتا ہے، یہ نماز کا ہی کہتا رہتا ہے۔ تو
اگر وہ سست قسم کا ہو تو وہ خود بھی پنجابی میں کہتے ہیں نا کیس مار کے رہتا ہے، تو اگلا بھی جو ہے وہ اسی طرح ڈنڈی مارے ہوتا ہے، نہ اس نے پڑھنی ہے نہ اس نے پڑھنی ہے، وہ قضا کر کے پڑھ لیں گے، اور بعد میں پڑھ لیں گے، اور صبح کی نماز سے پڑھ لیں گے، اور رات کو پڑھ لیں گے، اس طرح سے نمازیں گول کرتے رہتے ہیں۔ اور صحابہ کا جذبہ کیا تھا کہ وہ نفل پڑھنے والی بھی جو ہے حضور کی بات کو اس کو فراموش نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پانی منگوایا اور اس سے وضو فرمایا۔ وضو کرنے کے بعد آپ جب فارغ ہوئے تو آپ مسکرانے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے مسکرانے لگے، تو اس کے بعد خود ہی سوال پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ اور کسی کو پتہ نہیں تو پتہ نہیں کیوں مسکرا رہے ہیں، خود ہی جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اسی طرح آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، اور اس کے بعد سرکار بھی مسکرانے لگے، آج میں انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کوئی پتہ نہیں کیوں مسکرائے تھے سرکار، یہ نہیں پتا، لیکن مسکرائے تھے۔ اب دیکھیں یہ نہ کوئی حج کی بات ہے، نہ کوئی جہاد کی بات ہے، نہ کوئی زکوٰۃ کی بات ہے، نہ کوئی صدقات کی بات ہے، نہ کوئی اور کوئی اس میں، نہ حقوق اللہ حقوق العباد، اس میں کوئی بات نہیں ہے، صرف سرکار کی مسکرانے کی سنت جو ہے کہ اس مقام پر سرکار نے وضو کیا اور مسکرائے، لہذا آج میں انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ نہ مجھ سے پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ جناب اونٹنی کو لے کر تو چکر لگوا رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں جناب یہ چکر لگوانے کا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مقام پر ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو اسی طرح چکر لگوا رہے تھے، آج میں بھی انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے صحابہ کرام میں اسوہ رسول پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ، جو ان اداؤں کو فالو کرتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے، تو وہ قرآن مجید کے فرائض، واجبات، احکامات یا سنن کو اس چکر جو ہے وہ چھوڑتے ہوں گے، اس چکر میں پڑھتے ہوں گے کہ یہ موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے، یہ مباح ہے کہ نفل ہے، یہ کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، خلاف اولا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، کر لیتے۔ نہیں، وہ تو کسی عمل کو جو سرکار نے کیا ہوتا یا کوئی حکم جو سرکار نے استحبابی طور پر بھی ارشاد فرمایا ہوتا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو بھی ہم ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم آتا ہے کہ آپ کے بھائی کا وصال ہو گیا، تو آپ نے جب وہ ان کے 3 دن گزر گئے، سوگ والے، تعزیت والے گزر گئے، شوہر کی جو ہے شوہر کے سوگ میں 4 ماہ 10 دن عورت عدت گزارتی ہے، لیکن شوہر کے علاوہ جو ہے کوئی بھی فوت ہو جائے تو سوگ کتنا ہے شریعت میں؟ صرف 3 دن ہے۔ تو چوتھے دن آپ نے اسپیشلی خوشبو منگوائی اور لگائی خوشبو، تو دیکھنے والوں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو فوتگی ہوئی ہے اور آپ جو ہیں خوشبو لگا رہی ہیں۔ کہنے لگی کہ میں نے پتہ ہے کہ کیوں خوشبو لگائی ہے، میں نے خوشبو لگا کر اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ آج چوتھا دن ہو گیا ہے، آج میں سوگ میں نہیں ہوں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوگ 3 دن ہوتا ہے، تو چوتھے دن اسپیشلی انٹینشنلی ارادی طور پر خوشبو لگا کر میں بتا رہی ہوں کہ حضور کی سنت پر میں عمل کر رہی ہوں کہ آج میں سوگ سے نہیں ہوں۔ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیسا جذبہ ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے فالو کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی وفات کے، اپنے وصال کے کچھ گھنٹوں پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کتنے کپڑے تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی تھے، حضر کے ساتھی تھے، ہر جگہ ساتھ رہے اور حضور کی اتباع کرتے رہے۔ کتنا جذبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کہ اب دنیا سے جا رہا ہوں تو اب جاتے ہوئے بھی میرے کفن میں بھی اتنے کپڑے ہونے چاہیے جتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں تھے۔ اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کس دن ہوا تھا؟ خواہش ہے کہ میرا وصال بھی اسی دن ہو جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ پوچھئے اپنی مرضی سے انسان کا وصال ہو سکتا ہے؟
یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، موت تو تبھی آنی ہے، لیکن نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے کہ حضور کے وصال کے وقت میں بھی کیا ہو جائے، مماثلت ہو جائے، مطابقت ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ اطاعت کیا کرتے تھے، اتباع کیا کرتے تھے، آپ کی سیرت کو فالو کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اب ہر بندہ مختلف حالات کا حامل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کسی کے حالات کیسے ہیں، کسی کے حالات کیسے، تو ہر بندہ جو ہے وہ دیگر انبیاء کرام جس طرح تھے کہ کوئی تارک الدنیا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیروی وہی لوگ کر سکتے تھے جو تارک الدنیا ہوں، اور جو مال و ثروت والے، حسب نسب والے ہوں، مال کثیر رکھنے والے ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ زہد اختیار کیے ہوئے تھے اور ان کے پاس تو مال کثیر ہے، مال کثیر والا کیسے زہد اختیار کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر معاملات کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرح وہ ان کو اللہ نے سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، بادشاہت عطا کی، چرند پرند جو ہے وہ اتنی مخلوقات ان کے تابع کر دی، اگر ان کو کوئی فالو کرنا چاہتا، ان کی کوئی پیروی کرنا چاہتا تو وہی کر سکتا تھا جو صاحب سلطنت ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب اختیار ہو۔ غریب آدمی ان کو کیسے فالو کرتا؟ اتنے امیر وہ نبی تھے، اتنے امیر، حکومت والے، سلطنت والے، قدرت والے، منصب والے، اختیار والے، تو غریب ان کی ان چیزوں کو کیسے فالو کرے؟ ان کو تو سلطنت والے ہی فالو کر سکتے تھے۔ لیکن جب باری آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ نے آپ کی زندگی میں یہ سارے پہلوؤں کے اندر جو ہے آپ کی امامت رکھ دی، آپ کی سیرت کے اتنے جو ہے وہ پھول رکھ دیے۔ کوئی غریب ہو وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کر سکتا ہے، کوئی امیر ہو وہ بھی سرکار کی سیرت کو فالو کر سکتا ہے، کوئی حاکم ہو وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کر سکتا ہے، استاد ہو، تاجر ہو، حکمران ہو، سپہ سالار ہو، جرنیل ہو، شوہر ہو، باپ ہو، وہ ہر بندہ جو ہے سرکار کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ اگر کوئی غریب ہے، امت کے مساکین ہیں، فقراء ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے فالو کر سکتے ہیں، ان کی زندگی سے کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ بادشاہوں جیسی زندگی گزار لیں، شاہانہ لائف سٹائل بنا لیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ عاجز بن کر جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہانہ زندگی کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا عاجز بندہ بن کر زندگی گزاروں، ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور اگر ایک دن بھوکا رہتا ہوں تو اس پر صبر اختیار کروں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ پانی اور کھجور سے گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجور سے، اور پھر بھی صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر جو ہے آپ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے۔ تو اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی نادار ہے، کوئی محتاج ہے، وہ گدھا گری اختیار نہ کرے، اپنی خودداری کی موت نہ مرے، اپنی خودداری کو نہ مارے کہ بھیک مانگنا شروع کر دے، بہت شدید مجبوری نہ ہو کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہی پڑ جائے، تو اپنی سیلف رسپیکٹ کا پھر بھی خیال رکھے، اپنا مذاق نہ اڑوائے، ہیبیچول نہ بنے، عادی بھکاری نہ بن جائے، کیونکہ جس شخص کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو اس کے باوجود وہ کسی سے سوال کرتا ہے، وہ سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہا ہوگا، اور صرف ہڈیاں ہی اس کے منہ پر ہوں گی، گوشت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وعید ارشاد فرمائی ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہے، کما سکتا ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ سوال نہ کرے۔ ہاں کوئی علاج معالجے کا معاملہ ہے، کوئی اور شدت والا معاملہ آ گیا ہے، بل آ گیا ہے اتنا کہ وہ دے نہیں سکتا، یا کوئی تعلیم کا معاملہ ہے بچوں، اس کے لیے وہ اس طرح سے ہڈن ہو کر جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو جو ہے پورا پیشہ بنا لیا گیا ہے کہ جناب گدھا گری، پورا ایک ٹھیکیداروں نے اس کو جو ہے وہ اپنا لیا ہے کہ ٹھیکیدار فقیروں کو اس طرح سے ہائر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عمرہ اور حج پر بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری آنے جانے کی ٹکٹ، تمہارا 3 وقت کا کھانا ہمارے ذمہ ہے،
وہاں جا کر تمہیں بھی پاکٹ منی ملے گی، تم نے وہاں بھیک مانگنی ہے۔ یہاں تو رو رو کے کوئی 5 دیتا، کوئی 10 دیتا، کوئی بڑا کوئی پرانا سا نوٹ کوئی نکال کے 20-50 دے گا۔ وہاں تو جس نے دینا ہے وہ کم از کم اس نے 1 ریال بھی دینا ہے تو 75-80 روپے تو آرام سے دے دیتے ہیں۔ تو وہاں بیکاری جو ہے، وہاں بھیک مانگنے کا زیادہ ثواب ہے، تو لہٰذا تم ہمارے ساتھ وہاں چلو معاذ اللہ۔ اور اس طرح سے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پر آپ کو یہاں کے نمونے وہاں نظر آتے ہیں، وہاں جیبیں کاٹنے والے بھی نظر آتے ہیں، وہاں جناب مال چرانے والے بھی نظر آتے ہیں۔ لوگ جو ہیں اللہ کو پانے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کرانے کے لیے جاتے ہیں، کہیں وہاں جا کر بھی یہ کئی لوگ جو ہیں وہاں مال لوٹنے جاتے ہیں، کھسوٹنے جاتے ہیں کہ وہاں چیزیں چرانی ہیں۔ ایسے بھی بدبخت جو ہیں موجود ہیں۔ تو اگر امت کے فقراء مساکین رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو سرکار سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سلطنت والے ہیں، اگر بادشاہت والے کوئی ہیں، کوئی بادشاہ، کوئی حکمران، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے لے سکتا ہے کہ فتح مکہ ہو گئی، رسول اللہ علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی اتنی فرما رہے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سرکار عاجزی فرماتے ہوئے اتنا سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹ کی جو ہے وہ کوہان پر آپ کا جو ہے وہ سر لگ رہا تھا۔ ہمارے یہاں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو، کوئی الیکشن میں جیت جائے، کوئی میچ جیت جائے، کوئی کسی معاملے میں کوئی ہار جیت کا معاملہ ہو تو ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں جناب۔ جیت کے موقع پر تو ویسے ہی جناب وہ حرام چیزیں بھی اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں کہ جناب آج ہمیں یہ فلاں جو ہے اعزاز ملا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، سارے وہ لوگ جو 13 سال حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے رہے، حضور علیہ السلام کو اذیتیں پہنچاتے رہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، نمازوں میں آپ پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھتے رہے، آپ کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ کانٹے بچھاتے رہے، آپ پر پتھر برساتے رہے، آپ کو جادوگر، آپ کو شاعر، آپ کو ساحر، کاہن، پتہ نہیں کیا کیا معاذ اللہ کہتے رہے ہیں، اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک پتے کھا کر وہاں پر گزارا مسلمان کرتے رہے۔ اور صحابہ کرام، ان کے خاندان، ان کے اہل و عیال سب کے سب تکلیفوں میں تھے، اور سب کو موقع مل گیا مکہ مکرمہ کی فتح کے دن کہ آج وہ سارے لوگ جن سے چن چن کر بدلہ لیا جا سکتا تھا، جس سے جو ہے ہر ایک بندے سے انتقام کی آگ کو بجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے اپنے لیڈر، اپنے امام، اپنے مرشد برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر جو ہے سب کے سب ان کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار کیا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ سب ڈر رہے ہیں کہ آج تو ہماری خیر نہیں، آج تو ہمارا تکا بوٹی ہو جائے گا، آج تو ٹکڑے ٹکڑے ہمیں کر دیا جائے گا، آج سارے ان زیادتیوں اور ظلموں کا جو ہے ہم سے مسلمان حساب لیں گے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ان کو کیا پتا کہ سرکار کیسی شانوں کے مالک ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آج کے دن تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ انتم الطلقاء، تم آزاد کر دیے گئے ہو، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن عطا کیا جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا، سرنڈر کر دے گا، اسے بھی امن دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چند گھنٹے ان پر ظلم کیا نا، کہ انہیں پھر کنویں میں ڈال دیا اور اس طرح سے، اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا ہو گئی اور ان کے بھائی وہ غلہ لینے کے لیے آئے تو آپ نے اس دن فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو ان پر تو چند گھنٹے زیادتی ہوئی، اور یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے یہ ان کو ریوارڈ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کتنی دیر ہوئی؟ 13 سال کے شب و روز، لیکن سرکار کا ان کو معاف کرنا یہ بڑا کام تھا، یوسف علیہ السلام کے کام سے بھی بڑا کام تھا، ان کی معافی سے بھی بڑی معافی تھی کہ سرکار نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان
اور سرکار جو کہ دیس چھوڑ کر پردیسی ہو گئے تھے، اپنا وطن بھی جن کو چھوڑنا پڑا، اپنی جائے ولادت جن کو چھوڑنی پڑی، اپنے خاندان والے چھوڑ کر جانے پڑے، لیکن اس کے باوجود کوئی چیز دل میں نہیں رکھی، کوئی غبار نہیں دل میں آیا۔ تو اس میں بھی دیکھیں کسی بادشاہ کے لیے، کسی حکمران کے لیے اور عام عوام میں سے بھی لوگوں کے لیے کتنی بڑی اس میں جو ہے تربیت ہے، تعلیم ہے اور درس ہدایت ہے۔ ہمارے قابو میں کوئی آ جائے جناب، ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ چور ہے یا نہیں ہے، مار مار کے اس کی ہڈیوں کا جو کچومر نکال کر ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو کیفر کردار پہ پہنچا دیا ہے۔ ہمارے جو سیال کوٹ میں واقعہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وہ انسان نمان درندے تھے۔ بھائی اگر اس نے کوئی بھی جرم کیا ہے، چوری ہی کی ہے، تو قانون ہے تو صحیح، عدالت ہے تو صحیح، اس کے حوالے کریں، اور وہ نہیں دیں گے انصاف تو خود ہی بھگتتے رہیں گے۔ آپ ہمارے پہ ٹھیکہ تھوڑی ہے، ہمارے پہ ہے ٹھیکہ؟ ہرگز نہیں۔ اور مار مار کے ہڈیاں توڑ دیں، ان کو جان سے ہی چلے گئے وہ لوگ۔ ابھی کوئی جناب کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی اس میں ثبوت شرعی کا طریقہ کار وہ سلسلہ ہوا ہی نہیں عدل قائم کرنے کا، اور اس طرح سے یہاں کوئی آ جائے قابو، ہمارے اداروں والے ہی کوئی پکڑ لیں، وہ اپنے نفس کا غصہ نکالتے ہیں، اپنے نفس کا۔ بھائی پکڑ لیا ہے، یہود و نصارہ اگر کسی کو پکڑتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں آپ ویڈیوز کے اندر، تو وہ پکڑ کر اس کو ہتھکڑیاں لگائیں گے اور لے جائیں گے، قانون کے حوالے کریں گے، کیس چلے گا، پھر جج جو ہے وہ فیصلہ سنائے گا، قید میں رکھے گا، جو بھی اس کی سزا ہے، وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے غلط کرتا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے جناب روکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم اپنے ادارے والوں سے ڈرتے ہیں، کئی جو ہے وہ ان کی زبان کا مسئلہ ہے، وہ بولتے کیسے ہیں، اور خوف آتا ہے، اس لیے پھر لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ملازم کی کسی جو ہے اس کی بھول چوک پر گرفت کرنا چاہیں تو گالیاں سنائیں گے، ماں بہن کی گندی ننگی گالیاں دیں گے، اس کی سیلری روک لیں گے، اس کے پیسے کاٹیں گے، اس کو ذلیل کریں گے، کوئی کان پکڑائے گا، کوئی تھپڑ لگائے گا، کوئی باتیں لگائے گا، کوئی تذلیل کرے گا، کوئی تضحیک کرے گا، کوئی کام سے نکال دے گا جیسے وہ خدا ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کوئی معافی، کوئی درگزر والا معاملہ، کوئی سمجھانے والا معاملہ، کوئی تربیت والا معاملہ۔ استاد اگر اس کو اگر معاملہ ہے شاگرد کی، اگر اس نے تربیت کرنی ہے، اور بھائی اگر ایک اس سے ناراض ہو جاؤ، ناراضگی سے بھی کام چل جاتا ہے، ہلکی پھلکی جو ہے ایک چپت لگا دو، اس سے بھی کام چل سکتا ہے۔ فرمایا اتنا مارو شاگرد کو جتنا اپنے بیٹے کو مار سکتے ہو، منہ پہ نہ مارو، سر پہ نہ مارو، گردن پہ نہ مارو، نازک حصوں پہ نہ مارو۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اخباروں کے اندر آتا ہے جی فلاں استاد نے بچے کو جناب وہ پھانسی چڑھا دیا ہے، مار مار کے بچہ ہی مار دیا ہے۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ کون سے دین کی تربیت ہے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے کہ استاد ہے یا جلاد ہے؟ معاذ اللہ۔ ماں باپ جو ہے وہ بھی اسی طرح ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، بھائی بھائیوں کے ساتھ، دوست دوستوں کے ساتھ۔ ذرا سی کوئی بات پسند نہ آئی تو جناب ریوالور نکالے، موزر نکالے، جائز ناجائز، اور آگے بندہ مار دیا۔ معاذ اللہ۔ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو عزیزان محترم، یہ مارنا، کسی کو مار دینا یا بس نہیں چلتا یا اپنے آپ کو مار لینا، خودکشی کر کے حرام موت مر لینا، یہ بھی جو ہے حماقت ہے۔ یہ مدتوں جہنم میں رہنے کا جو ہے یہ ذریعہ ہے، یہ خودکشی۔ حلال سمجھ کر خودکشی کی تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا، جنت میں کبھی داخلہ ہی نہیں ملنا۔ اور اگر حرام سمجھتے ہوئے ہی خودکشی کی ہے، جان ضائع کی ہے، تو مدتوں اس کا خلود فی الجہنم رہے گا۔ مدتوں، نہ جانے کتنی جو ہے، قیامت کا ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے۔ ایک دن اللہ فرماتا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو آگے تو ویسے ہی جو ہے انلیمیٹڈ، غیر متناہی سلسلہ ہے، الا غیر النہایہ، جس کی نہایت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کتنی سزا ہوگی اپنے آپ کو مارنے کی یا کسی کو مارنے کی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ عزیزان محترم، حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ سرکار کی زندگی سے اس طرح سبق سیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ آپ ان کو رہا کر دیتے تھے۔ قیدیوں کو چھڑانا اسلام نے جو ہے وہ کفاروں میں رکھا ہے، کفارے رکھے ہیں، جو اپنے عبادات میں جرم ہو جائیں، کوئی گناہ یا قصور ہو جائیں۔ قتل کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ اسلام نے اتنا پیارا کفارہ یہ رکھا غلاموں کو آزاد کرنے کا کہ آہستہ آہستہ غلامی کی لعنت ہی ختم ہو گئی، منسوخ نہیں ہوئی ہے، متروک ہو گئی ہے۔
دوبارہ بھی کبھی حالات ہوں تو احکام موجود ہیں، لیکن اسلام نے غلامی کو ختم کر دیا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح کوئی خوشحال شخص ہے، مالدار شخص ہے، امیر ہے، صاحب ثروت ہے، وہ اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ سرکار کی زندگی سے کیسے سبق حاصل کر سکتا ہے؟ سرکار علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، ان کے کھیت میں ککڑی کی جو ہے وہ کاشت ہوئی، اور بڑے سائز کی ککڑی جو ہے، جس کو غالباً تر کہتے ہیں، تر بڑے سائز کی جو ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جاتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آ گئے اور سرکار کو تحفے کے طور پر دی۔ کیا دی؟ کیا دی؟ اب سب کو سمجھ نہیں آیا، بھائی میں تکڑی کہہ رہا ہوں کہ ککڑی کہہ رہا ہوں؟ تکڑی نہیں، وہ ترازو نہیں، ککڑی یعنی وہ کھیرے کی فیملی کی جو وہ تر ہوتی ہے، اسی کو ککڑی کہتے ہیں نا جی۔ ہاں، وہ جو بڑے سائز کی، اچھا خربوزہ جی، وہ مجھے تو یہی پتا تھا خربوزہ جی، تر، چلے جی اختلاف اس میں ہو گیا، بہرحال اپنی اپنی معلومات کے مطابق۔ تو اب دیکھیں ہم نے جو سیکھنا ہے وہ ہمیں دیکھیں گے، سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سب سن رہے ہیں؟ تھوڑی سی آوازیں آئی ہیں۔ سب سن رہے ہیں؟ سب جاگ رہے ہیں؟ تو اب آپ نے جو سننا ہے نا، جو سرکار نے ککڑی دینے والے کے ساتھ کیا ہے، تو آپ کی آواز بتائے گی سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بتائے گی کہ آپ کو بات کتنی سمجھ آئی ہے۔ وہ صحابی کی کیا لے کر آئے ہیں؟ ککڑی لے کر آئے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تحفے میں دوں کہ اتنی بڑی ککڑی میرے کھیت میں ہوئی ہے۔ سرکار نے اس کے بدلے میں پتہ کیا دیا؟ سرکار نے ایک لپ بھر کے سونا عطا فرما دیا۔ ادھر سے ککڑی آ رہی ہے، سرکار کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنا بھی مال آتا، غنیمت کا آتا اور ڈھیر لگ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات قیام نہیں کرتے تھے اپنے گھر میں جب تک وہ سارے کے سارا ڈھیر راہ خدا میں لٹا نہیں دیتے تھے، سٹور نہیں کرتے تھے۔ ہمارے گھروں میں فریزر ہیں، 6 دن کھائیں گے، 6 مہینے تک گوشت کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگلے دن کا نہیں پلان کرتے تھے، وہ بس دیکھے جائے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا۔ تو بہرحال سرکار نے سونے کا ایک لپ بھر کر وہ دے دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگل نما جو ہے وہ جگہ بکریوں سے بھری ہوئی، ریوڑ کے ریوڑ جو ہے سرکار کے پاس آئے، سرکار علیہ السلام کے پاس آئے تو کسی شخص نے دیکھا، کہا کہ سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ اب تو اللہ نے آپ کو بڑا ہی مالدار کر دیا ہے۔ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی بکریوں کے ریوڑ آ گئے، اللہ نے آپ کو بڑا ہی مالدار کر دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری کیا مالداری دیکھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ماشاءاللہ اتنی ساری بکریاں آپ کی ملکیت میں اللہ نے دے دی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جا ساری کی ساری تجھے دے دی، ساری کی ساری۔ مثال کیا دی گئی ہے؟ جیسے جنگل بھرا ہو ریوڑوں کا، فرمایا کہ ساری تجھے دے دی۔ وہ جناب اس نے مال لیا، بکریوں والا ریوڑ لیا اور گیا اپنے علاقے میں اور جا کے کہنے لگا اپنی قوم والوں کو، ارے تم سب لوگ ایمان لے آؤ۔ وہ ایمان، بلکہ میں صحابی وہ بعد میں بنے تھے، وہ کہا کہ جاؤ تم سب لوگ ایمان لے آؤ، رب کعبہ کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف ہی نہیں فرماتے۔ اور اس طرح سے جناب آپ جا کے اس نے تبلیغ کی، وہ لوگ بھی آئے اور اسلام قبول کر کے داخلے اسلام ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ایک دفعہ اتنا مال دیا ان سے اٹھایا ہی نہ گیا، اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا کہ اتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مال عطا فرماتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام کے یہ واقعات جو ہیں جو سیرت کے اندر ہے، اس سے بھی انسان مالدار جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو مال کثیر دیتا ہے، آپ کو صاحب ثروت بناتا ہے، تو آپ بخیل نہ بنیے۔ فرمایا بخیل جہنم کے قریب ہے، جنت سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، سخی اللہ سے قریب ہے۔ تو جس کے پاس مال زیادہ آتا ہے وہ اپنے امپلائیز کی تنخواہ نہیں بڑھائے گا، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا، ان کو جناب ایسے ترسا کے ان کے ساتھ معاملات کرے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھے۔ اگر کوئی اہل و عیال والا اپنی زندگی میں جو ہے وہ رہنمائی چاہتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ دیکھے کہ میری تو ایک بیوی ہے اور یا 2 ہیں یا زیادہ سے زیادہ کسی کی ہوں گی 4 ہوں گی اور کچھ اولاد ہوگی، تو دیکھے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ 9 بیویاں ہیں، ان کی اولاد ہے، اولاد کی آگے اولاد ہے، غلام ہیں، باندیاں ہیں،
متوسلین ہیں، مہمان ہیں، ان کا ہجوم ہے، سرکار کی بارگاہ میں آتے، سرکار ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا برتاؤ فرماتے تھے۔ عزیزان محترم، اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ کوئی اگر تارک الدنیا ہے، کوئی اگر گوشہ نشین ہونا چاہتا ہے، کوئی اگر زہد اختیار کرنا چاہتا ہے، کوئی خلوت کے مزے لینا چاہتا ہے، خلوت نہیں خدا کو منانا چاہتا ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غار حرا کی تنہائیوں کے اندر سرکار کے جو ہے مراقبوں کو یاد کر لے، سرکار کی عبادات کو یاد کر لے، سرکار کے اعتکاف کو یاد کر لے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دنیا سے بے رغبتی فرماتے تھے۔ قوت و طاقت کا حال دیکھیے، حنین کا معاملہ ہے، حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین ہے، اور کافروں نے ایسی یلغار کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر مبارک پر تنہا رہ گئے۔ صرف دو صحابی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے بعد میں جب اسلام لیا اس کے بعد کی بات ہے، انہوں نے باگ پکڑی ہوئی ہے، لگام پکڑی ہوئی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے۔ کوئی جنگوں کے اندر یہ ہوتا ہے، منافقین جو ہے نا، آج کے منافقین، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو پتہ نہیں ان کی توہین کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بنا کر پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ، جن کے لیے اللہ بخشش کے وعدے فرما چکا ہے، ان پر اعتراضات آج کی منافقین کر رہے ہیں یا وہ لوگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیے، طاقت دیکھیے، شجاعت دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ کافر جو ہے وہ غلبہ پا جائیں گے اور یلغار ہوگی۔ سرکار خچر سے نیچے اترے اور اتر کے کہتے ہیں انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ سرکار نے جب یہ للکار فرمائی تو کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ سرکار کے مقابلے میں وہ کھڑا رہتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ایسی تھی۔ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، کتنی عاجزی ہے، کتنی سادگی ہے کہ درخت کے نیچے جو ہے آرام فرما رہے ہیں۔ کہیں بھی جاتے صحابہ کہتے سرکار کے لیے پہلے ہم درخت ڈھونڈتے، کوئی ایسا درخت جس کا سایہ ہو تو سرکار وہاں آرام فرماتے، تو سرکار محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ تو ایک اعرابی، ایک بدو آتا ہے اور تلوار سونت کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ ہے جو مجھے بچائے گا۔ سرکار اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، فوراً اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اور پھر سرکار تلوار اٹھاتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو سرکار اس سے بدلہ نہیں لیتے کہ اس کو اوپر کو حملہ کر دیں، ایسا نہیں۔ یہ سرکار کی جو ہے وہ قوت اور شجاعت سے بھی جو ہے بہادروں کے لیے کیا ہے، اس میں بھی سبق ہے۔ آج ہمارا نوجوان تھوڑے سے اس کے مسل بن جائیں، اس نے تو جناب پوری بازو والی تو شرٹ ہی نہیں پہننی، اس نے چست لباس پہننا ہے، یہ جی میری باڈی ہے، یہ میرے سکس پیکس ہیں، یہ میرے ڈولے، یہ میرے مسلز، یہ دیکھو میرے یہ مسل تو وہ مسل، دوائیاں چاہے پھونک پھونک کے جو ہے وہ پاؤڈر پی پی کے جو ہے وہ اتنا پھول جائے کہ پھٹ ہی جائے، جیسے لوگ مر جاتے ہیں مقابلوں کے چکر میں، اور جناب سینے تان تان کے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چل، کیا تو جو پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ جائے گا یا کچھ اکھاڑ لے گا؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہ غور کر، علماء فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرو کہ 2 دفعہ تم نجاست کی جگہ سے نکلے ہو، یہ تمہاری اوقات ہے، اور گند اٹھائے پھرتے ہو، تمہارے بطن کے اندر کیا ہے؟ گند ہے، کہ جب گند جو ہے نکلتا ہے تو وہاں کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا۔ جب 5 دن حج کے لیے جاتے ہو نا، جہاں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، وہاں تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ تم جن خوشبوؤں کو، مہکتی ہوئی خوشبوؤں میں رہتے ہو، بال سنوارتے سنوارتے نہیں تھکتے، وہاں اللہ اصلیت پر لاتا ہے۔ 2 چادروں کے اندر تمہارے پسینے بھی جناب بتاتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہارے بالوں کی جو ہے وہ خوبصورتیاں اور پف شف ساری فارغ ہو جاتے ہیں وہاں پر، تو اللہ اصلیت دکھاتا ہے۔ کوئی تاجر ہو، کوئی جناب بیوروکریٹ ہو، کوئی حکمران ہو، آئے وہ مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر لیٹے جناب وہ پتھروں کے اوپر۔ خیر یہ مثال جو ہے اس میں زیادہ ہی مبالغہ ہو جائے گا، کیونکہ اب تو صوفہ کم بیڈ اور ایئر کنڈیشن وہاں بھی خیمے آ گئے ہیں،
تو اب بہرحال لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں صاحب ثروت وہیں لیٹتے ہیں جہاں غریب لیٹ رہا ہے، وہیں سڑکوں کے اوپر، وہیں مٹی کے اوپر، وہیں جناب اپنا بستر بنا کر ساری رات بغیر کسی خیمے کے قیام کرتے ہیں۔ یہ انسان کو اصلیت دکھائی گئی ہے، اس کو عاجزی سکھائی گئی ہے کہ ہر طرح کے حالات آ سکتے ہیں، اکڑنا نہیں، بپھرنا نہیں، اور اللہ کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی طاقت ایسی کہ ایک مرتبہ ابو رکانہ پہلوان تھا عرب کا، بڑا چٹیل اور جناب بڑا مضبوط اعصاب کا مالک، وہ کسی سے بھی زیر نہیں ہوتا تھا، کسی سے بھی مغلوب نہیں ہوتا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا کہ جناب آپ کشتی کریں، اگر آپ جیت گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کافروں کے اوپر آپ نے تلوار اٹھائی ہے، اپنے نفس پر ہونے والے، اپنی ذات پر ہونے والے حملے کا کبھی جواب نہیں دیا، ذاتی طور پر انتقام نہیں لیا، اپنے ہاتھ سے جہاد فی سبیل اللہ کے سوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا، کسی کو ایک تھپڑ تک نہیں لگایا۔ ام المومنین اس کی گواہی دیتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو رکانہ کہتا ہے تو آپ میرے ساتھ مجھے اگر چت کر دیں تو میں جناب اسلام قبول کر لوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا؟ انہوں نے کہا جی پکا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منٹ نہیں لگایا، اٹھا کے دھڑام اس کو مار دیا۔ کہتا ایک دفعہ اور، سرکار نے دوسری دفعہ بھی چت کر دیا، کہنے لگا ایک دفعہ اور، سرکار نے تیسری دفعہ بھی چت کر دیا، یہاں تک کہ وہ سرکار کا گرویدہ ہو گیا، مداح ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کی کوئی مثال نہیں، آپ کی جناب آپ کے جو ہے صدقہ و خیرات کرنے کی کوئی مثال نہیں، آپ کے اپنے اہل و عیال سے معاملات پیش کرنے یعنی کہ اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آنے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ جو ہے بطور سپہ سالار، آپ بطور استاذ، آپ بطور مربی، آپ بطور مرشد کامل آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں کسی اور کو، کسی کرکٹر کو، کسی فلمی ہیرو کو، کسی جناب مالدار کو، کسی دنیا کے امیر ترین آدمی کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے نمونہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کون سی ہستی ہے؟ رسول اللہ کی ہستی ہے۔ ہمارے لیے کس کی ہستی ہے؟ رسول اللہ کی ہستی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں۔ تو اخلاق سیکھنے ہیں تو رسول اللہ سے سیکھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ جب ہم روزانہ ایک سنت پر عمل کریں، ایک حکم شرعی پر عمل کریں اور مہینے میں 30 بن جاتے ہیں، سال میں 350 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہماری تو زندگی بدل جائے گی، ہماری تو جو ہے وہ ہمارا کردار کا نقشہ چینج ہو جائے گا، ہم ہر دل عزیز شخصیت بن جائیں گے، لوگ ہم سے نفرت نہیں کریں گے، ہم سے محبت کریں گے، ہم سے ملنا چاہیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہاتھ ملاتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے، یعنی جو ہے جب تک کہ وہ نہ چھوڑ دیتا تھا۔ سرکار اتنی محبت فرماتے، اتنا پیار فرماتے، سلام میں پہل کرتے، اور اس طرح کے جناب معاملات جس سے ہم آج جان چڑھاتے ہیں کہ سلام نہ کرنا پڑ جائے، آنکھیں چار نہیں کرتے کہ جیسے ایسے آنکھوں سے آنکھیں ملی تو جیسے بیلنس نہیں اڑ جاتا، کمپنیاں فراڈ کرتی ہیں اور بیلنس اڑا دیتی ہیں، تو اسی طرح لگتا ہے کہ میرا بھی کوئی بیلنس ہی نہ اڑ جائے۔ حالانکہ سلام کرنے میں کیا ہے؟ بولیے، سلام کرنے میں کچھ ہوتا ہے؟ جیب خالی ہوتی ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ پھر سلام کیوں نہیں ایک دوسرے کو کرتے؟ بڑا کوئی کرے گا تو 2 انگلیاں لگا لے گا، دور سے آنکھیں نہیں ملائے گا کہ سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ اور بھائی کیا ہو گیا؟ فرمایا سلام کو عام کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سلام میں پہل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب اپنے گھر میں رکھیے، مستند سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 جلد کی کتاب ہے، علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ رکھ لیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1 جلد کی کتاب ہے، وہ اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کو پڑھیں، بہت مزہ آئے گا۔ آپ پڑھیں گے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، ہائے مجھے تو زندگی نہیں ملی اس وقت، کاش میں بھی زندہ ہوتا، گھبراؤ نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں چاہتا ہوں کہ رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں،
اور جب یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو جو چاہتا ہے کہ سرکار کی صحبت کا ٹیسٹ لینا چاہے کہ سرکار کی صحبت کیسی ہوا کرتی تھی، اسے چاہیے باوضو ہو کر نماز پڑھ کر سرکار کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دے۔ اس کی آنکھیں اسی طرح تر ہو جائیں گی، اسی طرح ادب رسول پیدا ہوگا، محبت رسول پیدا ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا۔ آج ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اللہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ یہ کمزور جن لوگوں کا ہوتا جائے گا نا، اتنا پھر کمزور ہو جائے گا کہ جو لوگ پھر دجال کا زمانہ پائیں گے نا، جب وہ کہے گا نا میں خدا ہوں، وہ فوراً ہی مان لیں گے ہاں یہی خدا ہے۔ وہ کہے گا یہ میری جنت ہے، یہ دوزخ ہے۔ حقیقت میں جو جنت ہے وہ دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی۔ وہ بندوں کو مارے گا پھر زندہ کر دے گا، وہ دریا کے دریا خالی کر دے گا، پھر سوکھے ہوئے دریاؤں میں پانی جاری کر دے گا۔ تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو خدا ہی کام کر رہا ہے، یہ تو خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دے کر ان کی قوم گمراہ ہو گئی کہ یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دے رہے ہیں، اندھوں کو بینائی دے رہے ہیں، یہ تو خدا ہے۔ کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو اسی طرح جن کا ایمان کمزور ہوگا، جہالت ہوگی، علم نہیں ہوگا، عقیدے کمزور ہوں گے، وہ بھی پھر دجال کے گروہ کا جو ہے وہ فرد بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال سے، دجل سے، دجالی فتنوں سے جو کہ دجال کا ماحول بنا رہے ہیں، اللہ ان سب سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔